ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مسلم فریڈم فائٹرز کی ایپیسوڈ 5 کا پارٹ 2۔ ناظرین 1366 تک امیر تیمور منگولوں سے ماوراء النہر کی سلطنت چھین چکا تھا۔ 1369 میں تیمور نے بلخ میں اپنے برادر نسبتی امیر حسین کو بھی مار دیا کیونکہ یہ ماوراء النہر کی حکومت کا دعوے دار تھا۔ یوں 1370 تک تیمور باقاعدہ طور پر ماوراء النہر کے تخت پر بیٹھ گیا۔ تیمور نے اپنے لیے امیر کا ٹائٹل چنا کیونکہ خان کا لفظ کا ٹائٹل صرف چنگیز خان کی اولاد کے لیے مختص تھا۔ اسی وجہ سے مورخین نے ہمیشہ تاریخ میں تیمور کو امیر تیمور کے نام سے یاد کیا۔ تیمور 1370 میں ماوراء النہر کا امیر بنا تھا اور پھر تیمور نے 1405 تک نارتھ میں تقریباً 35 برس میں ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر دی۔ اس کی سلطنت ماسکو سے دہلی تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت قائم کرنے کے لیے تیمور نے ایک اندازے کے مطابق 1,70,00,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل اور مسلم فریڈم فائٹرز کی سیریز کے ایپیسوڈ 5 کے پارٹ 2 میں آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ ناظرین تیمور نے جس علاقے پر بھی حملہ کیا وہاں ہمیشہ فاتح بن کر اپنا علم بلند کیا۔ 1401 میں جب تیمور نے بغداد فتح کیا تو شہر کے 90,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ تیمور نے مصر کی مملوک سلطنت کو شکست دے کر دمشق میں بھی قبضہ جما لیا اور فاتح بن کر لوٹا۔ اس کے بعد امیر تیمور نے ازبکستان میں دروانچ کے باغی شہر کو تو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ امیر تیمور کا دشمنوں پر ایسا رعب طاری تھا کہ دوسری سلطنتوں کے حکمران اکثر جنگ کے بغیر ہی تیمور کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ یوں امیر تیمور نے بہت کم عرصے میں سینٹرل ایشیا کے بڑے حصے اور افغانستان کے علاوہ ایران، عراق اور شام کے کئی علاقے بھی فتح کر لیے۔ امیر تیمور کی ایک خوبی یہ تھی کہ یہ عالموں اور کاریگروں کی بہت قدر کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ جنگوں میں عالموں اور کاریگروں کی جان بخشی کر کے سمرقند میں آباد کرتا رہا۔ اسی وجہ سے سمرقند علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ تیمور جن علاقوں کو فتح کرتا وہاں کی فوج اور حکمرانوں کو قتل کر دیتا، لیکن تیمور اس شہر یا علاقے کی عمارتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اگر تیمور کی فوج سے جنگ کے دوران کسی عمارت کا نقصان ہو جاتا تھا تو امیر تیمور کاریگروں کے ذریعے ان عمارتوں کی مرمت کرواتا تھا۔ جو شہر امیر تیمور کے سامنے جنگ کے بغیر ہتھیار ڈال دیتے تھے وہاں کے شہریوں کی جان بخشی کر دی جاتی تھی، جس کی دو مثالیں ایرانی شہر تبریز اور شیراز ہے جنہیں تیمور نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ شیراز میں امیر تیمور کی ملاقات مشہور شاعر حافظ شیرازی سے ہوئی۔ حافظ شیرازی نے ایک بار ایک شعر کہا تھا جس کا مطلب تھا کہ میں اپنے محبوب کے دل پر بخارا اور سمرقند قربان کر سکتا ہوں۔ یہ دونوں شہر بخارا اور سمرقند تیمور کو بہت عزیز تھے۔ تیمور نے اس شعر کو اپنی توہین سمجھا اور حافظ شیرازی کو اپنے دربار میں طلب کر لیا اور شیرازی سے کہا میں نے بخارا اور سمرقند کو دولت سے مالا مال کرنے کے لیے دنیا کو اپنی تلوار سے جھکایا ہے اور بہت سے علاقوں کو ویران کر دیا ہے، لیکن تم ایک تل کے لیے ان دو علم کے گہوار شہروں کو قربان کرنے کی بات کر رہے ہو۔ حافظ شیرازی نے حاضر جوابی سے کام لیا اور کہا افسوس میری اسی فضول خرچی نے مجھے غریب بنا دیا ہے اور میرا حال آپ دیکھ رہے ہیں۔ امیر تیمور کو حافظ شیرازی کا جواب بہت دلچسپ لگا۔ امیر تیمور نے حافظ شیرازی کی جان بخشی کر دی اور اس شاعر کو قیمتی تحفے دیے اور اپنے دربار میں ایک خاص جگہ بھی اس کے لیے متعین کر دی۔ یوں محبوب کے دل نے حافظ شیرازی کو راتوں رات امیر بنا دیا تھا۔ حافظ شیرازی امیر تیمور کے انعام و اکرام سے خوش ہو کر امیر تیمور کا وفادار بن گیا، لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے تیمور سے غداری کی۔ یہ شخص روس میں منگول سلطنت کا حکمران تھا۔ اس کا نام تختمش تھا۔ تختمش 1370 میں اپنی سلطنت سے فرار ہو کر تیمور کے دربار میں آ گیا تھا۔ اس کی سلطنت کو دشمنوں نے قبضے میں کر لیا تھا اور اب وہ تیمور سے مدد مانگ رہا تھا۔ تیمور نے تختمش کو مایوس نہیں کیا بلکہ اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا کر اپنی فوج اس کی مدد کے لیے بھیج دی۔ اس فوج کی مدد سے تختمش نے اپنی سلطنت واپس حاصل کر لی، حتیٰ کہ ماسکو شہر کو محاصرے کے بعد جلا دیا۔ لیکن اتنی کامیابیوں کے بعد تختمش کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس تختمش نے اپنے محسن تیمور کے خلاف تلوار اٹھا لی اور ماوراء النہر پر حملے شروع کر دیے، حتیٰ کہ تیمور کو اس کے مقابلے کے لیے روس پر چڑھائی کرنا پڑی۔ امیر تیمور نے 1386 اور 1391 میں پہلی بار روس پر حملہ کیا
دونوں بار امیر تیمور نے تختمش کو سخت سزا دی اور اس کو شکست دی۔ امیر تیمور نے تختمش کے تجارتی مرکز کو بھی تباہ کر دیا جو موجودہ روسی شہر ازوف کی جگہ قائم تھا، جبکہ تختمش کا دارالحکومت سرائے جو موجودہ روسی علاقے اسرا خان میں واقع تھا وہ بھی تیمور کے ہاتھوں صفا ہستی سے مٹ گیا۔ اور پھر تیمور نے ماسکو شہر کو فتح کر لیا اور ڈھیر سارا مال غنیمت حاصل کیا۔ امیر تیمور کی اس جنگی کارروائی کے بعد تختمش طویل عرصے تک دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ تختمش کے خلاف امیر تیمور کی فوجی مہم میں امیر تیمور نے جورجیا، آذربائیجان، ارمینیا کو بھی فتح کر لیا تھا۔ جورجیا کے بادشاہ بغرات فائی کو جب تیمور نے گرفتار کیا اور بغرات کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، کہتے ہیں اس نے تیمور کو ایک زرہ بختر بھی دی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ تختمش کے خلاف مہم سے فارغ ہو کر تیمور نے مغلستان کے حکمران حیدر خواجہ کو بھی شکست دی اور بعد میں اس کی بیٹی کوکل خانم سے شادی کر کے مغلستان سے دشمنی کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اپنے تمام دشمنوں سے نمٹ کر تیمور نے ہندوستان پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ ہندوستان میں جو کچھ بھی امیر تیمور نے کیا اس کی وجہ سے بھارت میں تیمور نام سے آج بھی نفرت کی جاتی ہے۔ آخر تیمور نام کے خلاف بھارت میں اتنی نفرت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر تیمور نے 1398 میں ہندوستان پر حملہ کیا۔ جب امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت ہندوستان پر سلطان نصیر الدین محمود شاہ تغلق کی حکومت تھی۔ 24 ستمبر 1398 کو امیر تیمور نے دریائے سندھ پار کر کے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ راستے میں تیمور کی فوج نے تغلق پور، سمانہ اور کیتل سمیت کئی علاقوں کو فتح کر لیا۔ ہندوؤں کو امیر تیمور نے اتنے زیادہ پیمانے پر غلام بنایا کہ امیر تیمور کے دہلی پہنچنے تک 1,00,000 ہندو قیدی جمع ہو گئے۔ تیمور نے قلعہ پانی پت کے رجپوتوں کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اب دہلی امیر تیمور کے سامنے تھا، لیکن دہلی پر حملہ کرنے سے پہلے امیر تیمور نے 1,00,000 ہندو قیدیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے اگلے روز 17 دسمبر 1398 کو دہلی کے باہر تیموری اور ہندوستانی فوج میں زبردست مقابلہ ہوا۔ محمود تغلق ہندوستانی فوج کی کمان کر رہا تھا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے، لیکن تیمور نے ہاتھیوں سے نپٹنے کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ امیر تیمور کے سپاہیوں نے اونٹوں پر لکڑیوں کے گٹھے باندھ کر انہیں آگ لگا دی، پھر ان اونٹوں کا رخ ہاتھیوں کی طرف کر دیا گیا۔ ہاتھی اس آگ سے خوفزدہ ہوئے اور الٹے پاؤں اپنے ہی فوجیوں کو رونتے ہوئے بھاگ نکلے۔ اس سے ہندوستانی فوج میں بھی کھلبلی مچ گئی اور امیر تیمور کی فوج نے پوری طاقت سے حملہ کر کے ہندوستانیوں کو شکست دے دی۔ نصیر الدین محمود تغلق میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور دہلی جانے کی بجائے جنگلوں کی طرف بھاگ نکلا۔ اب دہلی امیر تیمور کے سامنے خالی پڑا تھا۔ شہر والوں کو یقین تھا کہ اگر انہوں نے ہتھیار نہ ڈالے تو تیمور دہلی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ شہر کے تمام بڑے سردار جمع ہو کر تیمور کے پاس پہنچے اور ہتھیار ڈال دیے۔ ان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد تیمور نے انہیں یقین دلایا کہ دہلی شہر کو تباہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیمور کے سامنے 100 سے زائد ہاتھی لائے گئے جو امیر تیمور نے جنگ کے دوران قبضے میں لیے تھے۔ ان ہاتھیوں نے چنگھاڑ کر اپنے سر جھکا کر تیمور کو خوش آمدید کہا، لیکن یہ امن کی فضا زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ کچھ عرصے بعد راجپوت شہریوں نے تیموری فوج کے خلاف دوبارہ ہتھیار اٹھا لیے۔ ہندوؤں نے پہلے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے اپنے بیوی بچوں کو قتل کیا اور پھر گھروں کو آگ لگا کر امیر تیمور کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ تیمور کی ساری فوج اکٹھی ہو کر ان کے خلاف جنگ کرنے لگی اور زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر تیمور نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ دہلی میں چن چن کر ہندوؤں کو قتل کر دو، اور یہ لڑائی 4 روز تک جاری رہی۔ دہلی شہر کی بچی کچی آبادی فرار ہو گئی۔ امیر تیمور نے دہلی کو اس برے طریقے سے تباہ کیا تھا کہ دہلی شہر کو دوبارہ آباد ہونے میں 100 سال لگ گئے۔ ناظرین، دہلی کو فتح کرنے کے بعد تیمور نے میرٹھ پر حملہ کیا اور وہاں امیر تیمور نے ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو امیر تیمور نے 30,000 ہندوؤں کو قتل کر دیا۔ ان کارروائیوں کے بعد امیر تیمور سمرقند لوٹ گیا۔ امیر تیمور نے ہندوستان میں صرف 3 ماہ قیام کیا، جن میں سے 15 روز دہلی میں گزرے تھے، لیکن اس 3.5 ماہ کے عرصے میں امیر تیمور نے ہندوستان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں امیر تیمور کے نام سے نفرت کی جاتی ہے۔ بھارت کو زیر کرنے کے بعد امیر تیمور کے سامنے ایک ہی بڑا چیلنج رہ گیا تھا،
وہ چیلنج تھا چین کے شاہی خاندان کو شکست دے کر چین پر اپنی حکومت قائم کرنا۔ اس کے لیے امیر تیمور نے جنگی تیاری شروع کر دی۔ 1404 کے آخر میں امیر تیمور ایک بڑی فوج لے کر چین پر حملہ کرنے کے لیے نکلا۔ یہ سخت سردی کا موسم تھا، بارشوں اور برف باری کا سلسلہ بھی جاری تھا، حتیٰ کہ ٹھنڈ کی وجہ سے دریاؤں کا پانی بھی جم چکا تھا۔ 66 برس کے تیمور کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ چین کی مہم شروع ہونے سے پہلے بھی کچھ عرصہ سردی کی وجہ سے بیمار ہوا تھا۔ اس بیماری سے امیر تیمور صحت یاب تو ہو گیا تھا، لیکن اس بیماری کے اثرات باقی تھے۔ چنانچہ چین کی مہم کے دوران تیمور گھوڑے پر سوار نہیں تھا، بلکہ امیر تیمور کو کمبل اڑا کر ایک پالکی میں بٹھایا گیا تھا تاکہ اسے سردی نہ لگے، لیکن یہ احتیاط بھی کام نہ آئی۔ جب امیر تیمور موجودہ قزاقستان میں پہنچا تو سخت سردی سے اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اسے شہر کے اندر گرم قلعے میں ٹھہرایا گیا۔ امیر تیمور کو گرم مشروبات، دوائیں اور مصالحے ملا کر پلائے گئے۔ امیر تیمور کے طبیب مولانا فضل نے امیر تیمور کے سینے اور پیٹ پر برف رکھ دی، لیکن اس علاج سے تیمور کی بیماری اور بگڑنے لگی۔ جب تیمور کو یقین ہو گیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے تو امیر تیمور نے اپنی بیویوں اور قریبی ساتھیوں کو جمع کیا۔ امیر تیمور نے وصیت کی کہ اس کی موت پر کوئی روئے گا نہیں، لیکن اس کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی جائے گی۔ امیر تیمور نے اپنے پوتے امیر محمد کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنے گھر والوں سے کہا جب تک تم میں اتفاق ہے کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ امیر تیمور نے اپنے سارے کمانڈر اور خلفاء سے حلف لیا کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کریں گے، یعنی کہ پیر محمد کو اپنا حکمران تسلیم کریں گے۔ بالآخر 18 فروری 1405 کو امیر تیمور نے کلمہ پڑھا اور آخری سانس لے کر اس دنیا سے چل بسا۔ امیر تیمور کی لاش کو خنوط کر کے سمرقند لے جایا گیا اور قیمتی لکڑی کی تابوت میں رکھ کر اس قبر میں دفن کیا گیا۔ امیر تیمور کی یہ قبر اس کی وصیت کے مطابق ایک بزرگ شیخ سید براکہ کے قدموں میں بنائی گئی۔ امیر تیمور کا مقبرہ گور امیر کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے امیر کی قبر، اور امیر کی قبر پر ایک پتھر پر یہ کلمہ بھی لکھا تھا کہ جو بھی میری قبر پر حملہ آور ہوگا اس پر مجھ سے بھی خوفناک حملہ آور حملہ کرے گا۔ ناظرین، امیر تیمور کو آج دنیا کے بڑے فاتحین میں شمار کیا جاتا ہے۔ امیر تیمور کی وفات کے بعد اس کی اولاد نے ہندوستان پر مغل سلطنت قائم کی تھی، جو 1857 تک قائم رہی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ نے ایک اسلامک ہیرو امیر تیمور کے بارے میں جانا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔